اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں فکر آخرت کی ضرورت و اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی جو قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ہوگی۔ زندگی کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ کسی نے اسے کھیل تماشے سے تعبیر کیا تو کسی نے اسے 4 دن کی چاندنی سے تشبیہ دی ہے۔ غرض کہ ہر شخص نے زندگی کو اپنے ذوق کے مطابق سمجھا اور اسی کے مطابق گزارا ہے۔ ہر صاحب نظر اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو محض اپنے مالک حقیقی کو راضی کرنے کا ایک چھوٹا سا دورانیہ ہے۔ اس عارضی و بے ثباتی زندگی میں جو شخص جس قدر اپنے رب کو راضی کر لے گا اسی قدر دائمی زندگی میں بلند مقام و مرتبہ پائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو زندگی کی دولت نہ تو ہماری خوشی سے ہمیں ملی ہے اور نہ ہی اسے ہم اپنی مرضی سے واپس کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں شیخ ابراہیم ذوق نے کیا خوب کہا ہے: لائی حیات آئے خزالے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ زندگی کی یہ نعمت اللہ رب العزت کی امانت ہے اور وہی اپنی مرضی سے اسے واپس لے گا، لہٰذا یہ جس کی امانت ہے اسی کے حکم کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دنیا کے تمام گورکھ دندے چھوڑ کر اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہوئے اپنے اعمال اور احوال میں تبدیلی لائیں اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہیں۔ ہر صاحب بصیرت بخوبی جانتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دنیا کی بے ثباتی کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 32 میں: اور دنیاوی زندگی کی عیش و عشرت کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم یہ حقیقت نہیں سمجھتے؟ دنیاوی زندگی کی حیثیت اخروی اور ابدی زندگی کے مقابلے میں بے وقت اور حقیر ہے۔ حکم الہی ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 میں: کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں شدید عذاب کی وعید ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی سے خوش ہیں اور اسی میں مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں انہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کماتے رہے۔ ام الکتاب قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 26 میں: اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی سے بہت مسرور ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر متاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 2 اور 3 میں: اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ
دور کی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ خالق دو جہاں نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 107 میں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ دنیاوی زندگی مادی چکا چوند کے سبب بظاہر خوبصورت اور رنگین دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مثال پیش کی ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 45 میں، اور آپ انہیں دنیاوی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے بعد زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ ایک اور مقام پر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے، کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ ہر صاحب قلب و نظر اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی جبکہ آخرت کی زندگی حقیقی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن مجید فرقان حمید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے سورۃ الروم آیت نمبر 7 میں، وہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو ہی جانتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کی حقیقی زندگی سے غافل وہ بے خبر ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا سورۃ غافر آیت نمبر 39 میں، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ یہ زندگی سراسر ابتلا و آزمائش اور امتحان سے بھری ہوئی ہے۔ جو لوگ اسے لہو و لعب، زیب و زینت، مال و اولاد کے تفاخر اور معیار زندگی کو بلند کرنے کی دھن میں گزارتے ہیں، قرآن حکیم ان لوگوں کی مثال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور ظاہری آرائش ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال و اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ اس کی مثال بارش کی سی ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے پک کر زرد ہوتا دیکھتے ہو، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں نافرمانوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور فرما برداروں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت اور عظیم خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان آیات بینات سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اور جبکہ آخرت کا گھر حقیقی اور ابدی ٹھکانہ ہے۔ دنیا عارضی جائے پناہ ہے اور جنت ابدی ٹھکانہ ہے، لہذا ہمیں اسی مقام کے لیے تیاری کرنی چاہیے جہاں مستقل قیام کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک